السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سیشن 2 آف سمارٹر عربک تھرو مائنڈ میپس۔ اس سیریز میں ہم عربک گرامر کو مائنڈ میپس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی زبان میں موجود جو ذخیرہ الفاظ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی گروپنگ کریں تو وہ پارٹس آف سپیچ کہلاتے ہیں۔ جیسے انگلش میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ 8 ہیں، یعنی پوری انگریزی زبان کو ٹوٹل 8 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کی جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ ٹوٹل 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی عربی کا کوئی بھی لفظ ان 3 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں پر فال کر رہا ہوگا۔ اور ہمیں کچھ بیسک انڈیکیٹرز چاہیے ان تینوں کو پہچاننے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اسم کی بات کرتے ہیں، جو ہم نے سیشن 1 میں بھی کور کیا تھا کہ اسم کے لیے یہ بیسک 4 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی اسم کے حوالے سے ہم ان 4 چیزوں کی انفارمیشن سے اپڈیٹ ہونا ضروری ہے، اور جیسے یہ چاروں ہمیں معلوم ہو جائیں گی ہم آسانی سے جملے میں اسم کا مقام اور وجہ استعمال سمجھ جائیں گے۔ ان 4 میں پہلی چیز اسم کا جینڈر یعنی اس کی جنس ہے، یعنی کوئی بھی اسم مذکر یا مؤنث کسی ایک میں فال کرے گا۔ دوسری چیز اس کی وسعت ہے، جیسے اردو میں اسم معرفہ، اسم نکرہ، یا انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ۔ تیسری چیز اسم کا عدد یعنی اس کا نمبر ہوگا، جیسے اردو میں واحد جمع، انگلش میں سنگولر پلورل، لیکن عربی میں ایک اضافی چیز موجود ہے جسے ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آخری چیز اسم کا اعراب ہے۔ اعراب سے مراد بالکل بھی زیر زبر پیش نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں۔ زیر زبر پیش صرف حرکات ہوتی ہیں جو کسی بھی لفظ کی، کسی بھی ورڈ کی موومنٹ کو شو کرتی ہیں، جبکہ اعراب صرف لفظ کے آخر میں پائے جاتے ہیں۔ اور اعراب کے حوالے سے اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب یا مجرور، یعنی لفظ کے آخر میں یا رفع ہے یا نصب یا جر۔ اس کی تفصیل نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے۔ ابھی یہ صرف آپ نے اس کے ٹائٹل کو سمجھ لینا ہے کہ اسم کا اعراب جاننا ضروری ہے اس کے جملے میں استعمال کو سمجھنے کے لیے۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسم کے پہلے انڈیکیٹر سے، یعنی جو 4 چیزیں ہم نے اس میں چیک کرنی ہے ان میں پہلی چیز ہے اس کا جینڈر یعنی اس کی جنس۔ وی آلریڈی نو کہ جنس کے اعتبار سے اسم مذکر ہوگا یا مؤنث، اور اس کا آسان سا رول یہ ہے کہ ہم ہر اسم کو مذکر ہی کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس کے مؤنث ہونے کی کوئی علامت ہمارے سامنے نہیں آ جاتی۔ Now let's see کہ مؤنث کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو پہلی ڈویژن جو اس حوالے سے ہے وہ حقیقی اور غیر حقیقی مؤنث ہے۔ حقیقی مؤنث سے مراد وہ افراد ہیں جو کہ اصلاً فیمیلز ہیں، اصلاً فیمیلز کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، خالہ۔ ان کا ذکر جہاں بھی آئے گا صرف مؤنث کے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہاں ہم لفظ میں مؤنث کی کوئی علامت بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ خود فیمیلز ہیں، وہ خود مؤنث ہیں۔ دوسری ڈویژن ہے غیر حقیقی مؤنث، جیسے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو کرسی۔ کرسی کا اٹ سیلف کوئی جینڈر نہیں ہے، لیکن کرسی کو جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم مؤنث یوز کرتے ہیں، جیسے کرسی چھوٹی ہے، کرسی نہیں ہے۔ تختی مؤنث میں استعمال ہوتی ہے، بجلی مؤنث یوز ہوتی ہے، میز مؤنث یوز ہوتی ہے، گاڑی مؤنث یوز ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایکچوئل میں فیمیلز نہیں ہیں، لیکن جملے میں جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو مؤنث میں کرتے ہیں۔ عربی میں بھی اسی طرح غیر حقیقی مؤنث ہیں، یعنی وہ اٹ سیلف فیمیلز نہیں ہیں، لیکن جب ان کو جملے میں استعمال کریں گے تو وہ بطور مؤنث استعمال ہوں گی، اور ان کی پہچان کا جو طریقہ ہے وہ آخر میں آنے والے الفاظ ہیں۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو 90% سے زیادہ چانس ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہی ہے۔ یا یہ کہ کسی اسم کے آخر میں اگر الف ہو، الف تانیث اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی مؤنث ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس میں البتہ ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن غیر حقیقی مؤنث 90% الفاظ وہی ہیں جو کہ گولتا پر ختم ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ جن کے آخر میں الف آتا ہے۔ الف جو ہے وہ 2 طرح سے پڑھا جائے گا، لاسٹ میں اس کی ایگزامپلس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ غیر حقیقی مؤنث کی دوسری قسم مؤنث سمائی کہلاتی ہے، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں بے شک مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن عرب انہیں مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں۔ ان میں ہواؤں کے نام، ہوا جو ہے وہ اردو میں بھی مؤنث پڑھی جاتی ہے۔ عربی میں ہواؤں کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، نسیم، باد، صبا وغیرہ، وہ سب کی سب مؤنث پڑھی جاتی ہیں۔ آگ کے نام مؤنث پڑھے جاتے ہیں، آگ اردو میں بھی مؤنث ہی ہوتی ہے۔ وہ اعضائے بدن جو پیئرز میں ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ، آنکھیں، کان، یہ بھی مؤنث میں ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور
شہروں کے نام ملکوں کے نام بھی عرب مؤنث پڑھتے ہیں. ایگزامپلس اس کی کچھ دیکھ لیتے ہیں. جیسے اخن، اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں. اختن، اختن بہن. اب بہن کیا ہے؟ بہن حقیقی مؤنث ہے تو اینڈ میں بے شک گولتان نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے. خالن، خالن عربی میں ماموں کو کہتے ہیں، مذکر ہے. خالتن، خالہ کو کہتے ہیں، اینڈ میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے. حسن، نیک، مذکر ہے، اینڈ میں اگر گولتا آ گئی تو حسنۃ مؤنث. کبیر اٹ سیلف مذکر ہے، اینڈ میں اگر گولتا آ رہی ہے کبیراتن تو یہ مؤنث ہے. احمر، احمر عربی میں سرخ کو کہتے ہیں، سرخ مذکر ہے. حمرا، اینڈ میں الف آ رہا ہے تو یہ جو الف ہے اس کی وجہ سے جو سرخ ہے وہ مؤنث ہے. اجمل خوبصورت، اور اجمل کے اینڈ میں اگر الف لگا دیا جائے، مثلا یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم الف تانیث کہتے ہیں، اس الف کی وجہ سے جو اجمل ہے وہ جملہ بن گیا یعنی مؤنث. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں. اس کی مزید پریکٹس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی ایک پیج نکال لیں اور ایک پیج میں تمام الفاظ کو دیکھیں. ان تمام الفاظ میں سے کن کن الفاظ کے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے یا اس طرح کا الف آ رہا ہے. تو جن بھی الفاظ کے اس میں یہ علامات آپ کو نظر آئیں گی ان میں سے زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ مؤنث ہی ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسم کی مزید علامتوں کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ واچنگ دس ویڈیو.